شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. زیوکار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، انتہائی احتراموں کے قابل صد احترام، قابل عزت، قابل احترام مناظر اسلام، خطیب پاکستان، میری مراد حضرت علامہ مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی، آپ کی محبت بری دعوت پہ اللہ نے پہلی بار یہاں حاضری کا موقع نصیب فرمایا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ قیامت کی دیواروں تک اس مرکز کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور شاہ صاحب سے دیر تک اللہ دین کی خدمات کا فریضہ لیتا رہے. حضرات زیوکار، جو آیت پاک اللہ کے فضل اور ماں باپ کی دعاؤں سے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پارہ نمبر 26 سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 47، 33 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تمہیں اپنے عملوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے. حضرات زیوکار، وہ عمل نہیں جو طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق نہیں ہے، وہ نیت نہیں جو پاک پیغمبر علیہ السلام کی پیاری تعلیمات کے مطابق نہیں، وہ وضو نہیں جو طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق نہیں، وہ نماز نہیں، وہ طلاق نہیں، وہ عدت نہیں، قصہ مختصر، وہ زندگی نہیں، شرمندگی ہے جو طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق نہ گزری ہو. ایک عمل بھی پاک پیغمبر علیہ السلام کے پیارے طریقے سے ہٹ کر کے اگر کیا جائے گا تو حوالہ نوٹ کرو، لکھ کر کے لے جاؤ. صحیح البخاری حدیث نمبر 2697، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے حکم اور ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، فَهُوَ رَدٌّ، اللہ اس عمل کو رد کر دے گا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عملوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب بھی فرماتے، اللہ کے آرڈر سے فرماتے ہیں، اپنی پیاری خواہش کے مطابق نہیں فرماتے ہیں. ہر ایک کے گھر میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، تلاوت کرتے ہو، نوٹ کرو ذہن میں. پارہ نمبر 27 اور سورت نجم ترتیب توقیفی میں 53 نمبر، نزول میں 23 نمبر، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 3 رکوع، 62 آیات، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور 27ویں پارے کی شروع سے یہاں تک آیت نمبر 82، 83، 84، 85، پارہ نمبر 27 کی یہ 4 آیات شروع سے لے کے یہاں تک پہلے پارے سے 4837 نمبر، 4838، 4839، 4840 نمبر، نجم سورت کا پہلا رکوع، 27ویں پارے کا 5واں رکوع، قرآن مجید کا رکوع نمبر 462، 462 نمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے قسم اٹھائی، کیا ضرورت تھی قسم اٹھانے کی؟ اور خدا را قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو، احادیث مصطفیٰ علیہ السلام کی حجت کو سمجھو، احترام کو سمجھو، اہمیت کو سمجھو. جو شخص پاک پیغمبر علیہ السلام کی
ایک بھی حدیث کی خلاف ورزی کرے گا وہ گمراہ ہے، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے کی جو ڈوب جایا کرتا ہے۔ مفسرین نے 2 ستارے مراد لیے ہیں، ایک شریعہ ستارہ، دوسرا زہرہ ستارہ۔ ستارہ کوئی بھی ہو، قسم تو خالق کائنات اٹھا رہا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اس آیت پاک کا لفظی ترجمہ تمہارا ساتھی بھولتا بھی نہیں ہے، بھٹکتا بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک مقام کی، قرآن مجید کا دوسرا مقام اس کی تفسیر کرتا ہے۔ اور ما ضل صاحبکم وما غوا، یاسین سورت کی 4 نمبر آیت ایکول ٹو علی صراط مستقیم، پاک پیغمبر علیہ السلام صراط مستقیم پر ہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ، اپنی پیاری خواہش کے مطابق نہیں فرماتے۔ کب فرماتے؟ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی رہی۔ حضرات، آیت پاک میں پہلا حصہ ایمان کا ہے، اگر عقیدہ صحیح ہے تو طریقہ صحیح ہے، طریقہ صحیح ہے تو سلیقہ صحیح ہے، جب سلیقہ صحیح ہے تو 7ویں دن پھر بچے کا عقیقہ بھی ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ سمجھ نصیب فرما دے۔ ایمان بنیاد ہے، ایمان، اور ایمان کیا ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے تعارف کروایا اللہ کا۔ صحیح البخاری جلد نمبر 8، مترجم سیٹ 8 جلدوں والا صحیح البخاری کا صفحہ نمبر 545، کتاب التوحید الجہمیہ باب نمبر 12 اور حدیث نمبر 7392، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ او من حفظها دخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی 99 صفات، 99 نام جو ان کو یاد کرے گا، ان کے مطابق عقائد و نظریات بنائے گا، طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں داخل الجنت، اللہ اس خوش نصیب کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرات، ان صفات میں ایک صفت اللہ کی داتا بھی، ایک صفت اللہ کی حاجت روا بھی، مشکل کشا بھی، غوث اعظم بھی، دستگیر بھی، علی کل شیء قدیر بھی، گنج بخش رنج بخش فیض عالم بھی، مختار کل عالم الغیب بھی، بیٹے دینے والا بھی، بیٹیاں عطا فرمانے والا بھی، اور یہ صفات ساری اللہ کی ہے۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 180، 9ویں پارے کا 12واں رکوع، تاج کمپنی کا قرآن مجید، پیج کی لیفٹ سائیڈ اوپر والا حصہ، نیچے سے 4 نمبر لائن، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ صفات کا مالک صرف اکیلا اللہ ہی ہے، ان صفات سے پکارو تو صرف اللہ ہی کو پکارو۔ حضرات، سسٹینر صرف اللہ ہے، پرووائڈر صرف اللہ ہے، کریٹر صرف اللہ ہے، مہیا کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، داتا صرف اللہ ہی ہے، مشکل کشا اللہ ہی ہے، غوث اعظم اللہ ہی ہے۔ جو بھولا ہوا شخص اللہ کی ایک صفت کو اللہ کی مخلوق میں شمار کرے گا، شرک تو ہوتا ہی ہے، کتنا بڑا آگے جرم ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو وحی تھی جس کے ذریعے آپ علیہ السلام نے فرما دیا تھا ارے اللہ کی ایک صفت کو مخلوق میں جو شمار کرے گا وہ بہت بڑا جرم، کتنا بڑا جرم ہے، ذہنوں میں سوال گردش کرتا ہے۔ صحیح البخاری نوٹ کرو حوالہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 78 باب نمبر 8 ہے، اور اس سورت کتاب التفسیر سورۃ البقرہ باب کا نام وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، حدیث نمبر 4482۔ اس حدیث کی سند کے 5 راوی ہیں، متن اور سند کی عربی لائنیں کل 9 ہیں، رائٹ سائیڈ پیج کی ہے۔
حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب عن عبد اللہ ابن ابی حسین حدثنا نافع بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ولم یکن لہ ذلک فاما تکذیبہ ایای فزعم انی لا اقدر ان اعیدہ کما کان واما شتمہ ایای فقولہ لی ولدا فسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ لوگوں کو توحید سمجھنے کا شعور نصیب فرما دے. ہم سے یہ حدیث ابو الیمان نے بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں اس حدیث کی خبر شعیب نے دی. شعیب کو یہ حدیث بتائی. عبداللہ بن ابو حسین نے انہیں یہ حدیث بتائی. نافع بن جبیر نے انہیں یہ حدیث بتائی. اللہ اکبر. مفسر قرآن کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے. اور جو وہ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث بتلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا قال اللہ نے فرمایا ہے کذبنی ابن آدم کہ بنی آدم نے مجھ کو جھٹلا دیا ہے. ولم یکن لہ ذالک حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا. وشتمنی اللہ فرما رہا ہے لوگوں نے مجھ کو گالی دی ہے. ولم یکن لہ ذالک حالانکہ یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا. اللہ کو جھٹلانا کیسا؟ اللہ کو گالی کیسے؟ فاما تکذیبہ ایای اور اللہ کو جھٹلانا کیسا ہے؟ فزعم انی لا اقدر ان اعیدہ کما کان کہ لوگ یہ عقیدہ بنائے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے. جو مرضی کرتے چلے جاؤ. اللہ کی صفت کو اللہ کی مخلوق میں شمار کرتے چلے جاؤ. کھاؤ اللہ کا دیا، پہنو اللہ کا اور پیو اللہ کا دیا ہوا. اور شکریہ کبھی لاہور جا کے، کبھی پشاور جا کے، کبھی ملتان جا کے، کبھی کیپی کی سرحد میں مقصود شاہ کے علاقے میں ایک ایک درخت پر پتہ نہیں 100 ٹاکیاں باندھی ہوئی وہاں مختلف رنگوں کی کہ ایک بندہ ٹاکی یہاں سے کھولے اور اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال لے اللہ اس کو بیٹا دے گا. نعوذ باللہ. اور جس قوم کا یہ حال ہو اس قوم کی غیرت کا جنازہ نکل گیا، حیا اور ایمان نکل گئے، وہ تو بے حیا ہو گیا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کو جھٹلا دیا ہے. ارے پانی اللہ نازل فرماتا ہے. کون اللہ؟ پارہ نمبر 21 سورت روم نمبر 30 ہے، آیت نمبر 24 ہے، چھٹا رکوع ہے یہ 21ویں پارے کا. اور اس کی چوتھی لائن اوپر سے آیت نمبر وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. ابھی بارش برس رہی ہے نا، اللہ بجلی چمکا رہا ہے. یہ بجلی اللہ کیوں دکھاتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یریکم البرق خوفا وطمعا کہ وہ تمہیں ڈرانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے، اور وطمعا امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے. وہ امید کون سی ہے؟ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وہ امید یہ ہے زمین مردہ ہو چکی، فصل اگنے کے قابل نہ رہی، آسمان سے وہ تمہارے لیے بارش برساتا ہے. یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی ستارہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹے وہ ستاروں کے ذریعے بارش نہیں ہوتی ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے. فرمایا کہ جو یہ شخص کہے کہ یہ ستارہ فلاں جگہ پر آیا ہے، اس کے آنے کی جگہ سے وجہ سے بارش برسی ہے، اس نے کائنات کے رب کا انکار کر دیا ہے، ستاروں کو اپنا حاجت روا مان لیا ہے. یہ ہے اللہ کو جھٹلانا. فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ.
اور آگے اللہ کو گالی کیا ہے؟ وَأَمَّا شَتْمُهُ، اللہ فرماتا ہے بنی آدم نے جو مجھ کو گالی دی ہے وہ گالی کیا ہے؟ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدًا، کہ میرے لیے اولاد بتلاتا ہے۔ کرسچینٹی نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی نہیں کیا، اللہ کو گالی دے دی ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی نہیں کہا، اللہ کو گالی دے دی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا شَتْمُهُ، اور آج کا اس اللہ کی زمین پر، اس اللہ کے پیدا کیے ہوئے مٹی پانی کے مکسر سے بنے ہوئے انسان، اس اللہ کی زمین پر جس طرح کرسچینٹی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اللہ کو گالی دی، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر اللہ کو گالی دی۔ ارے اللہ کے جز میں سے کوئی جز نہیں ہے۔ اگر مان لیا جائے نعوذ باللہ اللہ کے نور میں سے نور من نور اللہ مان لیا جائے، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا شَتْمُهُ، عیسائیوں نے عیسیٰ کو میرا بیٹا بنا کر مجھ کو گالی دے دی، یہودیوں نے عزیر کو میرا بیٹا بنا کر علیہ السلام شتمہ مجھ کو گالی دے دی۔ ارے نام نہاد کلمہ گو نور من نور اللہ کہہ کر کے سرور کائنات علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا شَتْمُهُ، اس نے مجھ کائنات کے رب کو گالی دے دی ہے۔ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدًا، حالانکہ یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ میرے لیے اولاد بنائے، کسی کو میرا بیٹا بنائے، کسی کو میری بیٹی تسلیم کرے، کسی کو میرے جز میں سے جز مان لے۔ اگلی بات پہ غور کیجئے، فَسُبْحَانِي، اللہ فرماتا ہے تاکید ہے۔ ارے آنکھ کی پلک بعد میں جب کو تاکید سٹرکٹ آرڈر ہے، فَسُبْحَانِي، اللہ فرماتا ہے کان کھول کے سن لو، میری ذات، میں ان رشتوں سے پاک ہوں، میری بیوی کوئی نہیں، رشتہ داری کوئی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، میرے جز میں سے کوئی جز نہیں ہے۔ فسبحانی، میری ذات ان رشتوں سے پاک ہے۔ ان اتخذ صاحبۃ او ولدا، کہ میں اپنے لیے کوئی بیوی بناؤں یا کوئی اولاد بناؤں۔ اور توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، اس طرح توحید۔ اور اگلی بات، اطیع اللہ اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا عمل ہے، وہ عمل نہیں جو پاک پیغمبر علیہ السلام کے پیارے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ آئیے ذرا سورۃ الفاتحہ کا جائزہ لے لیجئے، صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 703، کتاب الاذان باب نمبر 95 حدیث نمبر 756، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ حضرات یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ نماز کا نام نہیں ہے، جماعت میں ہو یا انفرادی ہو۔ اس اعتراض کا جواب بھی ہے، ابو داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 911، ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41، جو صحابی رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، وہی ان دو احادیث کے بھی راوی ہیں۔ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی اونچی آواز میں شروع کر دی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے پتہ کس انداز میں فرمایا، لگتا ہے کہ آپ اپنے اماموں کے پیچھے یہ اسی طرح کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے سورۃ الفاتحہ کے نماز سری ہو جہری ہو مکی ہو مدنی ہو کوئی نماز ہو، امام کے پیچھے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ کیوں؟ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور یہی بس نہیں،
صحیح مسلم نوٹ کرا حوالہ حدیث نمبر 395، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ ثابت ہو گیا یہ پیغام، یہ حکم، یہ آرڈر آسمان سے آیا ہے۔ نقطے پہ غور کیجئے، پارہ نمبر 23، پارہ نمبر 22 اور سورت یاسین ہے، اس کی پہلی 4 آیات، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حروف مقطعات کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگلی آیت پاک پر غور کیجئے، والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن حکیم کی، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، کس راستے پر ہیں؟ علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہیں۔ تو اللہ نے یہاں قسم کیوں اٹھائی ہے؟ زبان نبوت کی باری آئی وہاں بھی قسم اٹھائی ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کی باری آئی وہاں بھی قسم اٹھائی، وہاں ستارے کی قسم اٹھائی، یہاں قرآن حکیم کی قسم اٹھائی۔ آخر معاملے کی اہمیت کو واضح فرما دیا ہے۔ دنیا والو غور کر لو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ایک ایک عمل ایسا ہے، میں رب کائنات قرآن حکیم کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل انبیاء علیہ السلام کی آپ لسٹ میں سے ہے۔ علی صراط مستقیم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن حکیم کی، علی صراط مستقیم، جو آپ نے اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بغیر کچھ نہیں پڑھنا، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ جو فاتحہ سورت نہیں پڑھے گا اللہ نماز قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے قسم اٹھائی، والقرآن الحکیم، میں قرآن حکیم کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، 4 نمبر آیت، علی صراط مستقیم، جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا علی صراط مستقیم، وہ عمل اس کو جنت کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ اور ایک اگلا اور مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا عمل نماز والا، اور نماز میں پہلی رکعت ہے، پہلا سجدہ، پھر اٹھے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرنے کے فوراً بعد کیا کھڑا ہونا ہے یا بیٹھ جانا ہے؟ سوال ذہن میں آئے گا، کیا جو کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی نماز اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جو بیٹھتے ہیں ان کا عمل کس طرح عظیم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے اگر یہ عمل ہوگا وہ عمل نہیں، جو طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق نہیں ہے۔ حوالہ نوٹ فرما لیجئے، جلسہ استراحت سنت ہے، عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ عمل ہے، حجت ہے، دلیل ہے، یہ روشن راستہ ہے، علی صراط مستقیم ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے قسم اٹھائی، والقرآن الحکیم، یہ قرآن حکیم کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صحیح البخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26 صفحہ نمبر 27 کتاب الاذان باب نمبر 142، من استوى قائدا فی وتر من صلاته ثم نہض، حدیث نمبر 823 ابو داود کتاب الصلاۃ باب النہوض فی الفرد، حدیث نمبر 844 ترمذی کتاب الصلاۃ ہے، باب ما جاء کیف النہوض من السجود، حدیث نمبر 287 ہے، اور نسائی ہے کتاب الصلاۃ ہے، باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتین، حدیث نمبر 1151 ہے، موجم تحفۃ الاشراف حدیث نمبر 11183، اس حدیث کی سند کے
5 راوی ہیں، وہ آج کا نام نہاد یہ سچ بولتا ہے، یہ 5 راوی سچ بول رہے ہیں، کس کی زبان پہ اعتبار کرو گے؟ حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا حشیم قال اخبرنا خالد الحذائی عن ابی کلابۃ قال اخبرنا مالک بن الحویرث اللیثی رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهس حتى يستوي قائدا۔ سبحان اللہ، وہ نماز نہیں جس میں جلسہ استراحت نہیں ہے۔ ہم سے یہ حدیث محمد بن صباح نے بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اس حدیث کی خبر حشیم نے دی، انہوں نے کہا ہمیں اس حدیث کی خبر خالد حذا نے دی، انہیں یہ حدیث بتائی ابو کلابہ نے، اور انہیں یہ حدیث بتلائی حضرت مالک بن حویرث لیثی۔ کچھ نہیں کہنا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی کو نماز پڑھتے، اب دیکھیں یہاں شاہ صاحب محترم شاہ صاحب نماز پڑھائے نا، اور میں دیکھوں انہیں نماز پڑھتا ہوا، میں فخر سے کہوں گا میں نے مناظر اسلام سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہوئے دیکھا، اور وہ سما کیسا ہے۔ حضرت مالک بن حویرث لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، حضرت مالک بن حویرث لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طاق رکعت میں ہوتے، پہلی یا تیسری، اور جب دوسرا سجدہ ہو جاتا، اس وقت تک لم ینہس، اس وقت تک کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، حتی یستوی قائدا، یہاں تک کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ نہ جایا کرتے۔ یہ بیٹھنا حدیث سے ثابت جلسہ استراحت، حدیث سے ثابت جلسہ استراحت، عمل مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ طور پر ہر نماز سے ثابت جلسہ استراحت، حجت حدیث سے ثابت جلسہ استراحت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والقرآن الحکیم، میں قرآن حکیم کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 4 نمبر آیت یاسین سورت علی صراط مستقیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، میں کائنات کا رب قرآن حکیم کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو شخص یہ عمل کرے گا علی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے پر ہوگا۔ ایک اور مسئلہ ہے، اور مسئلہ ہے رفع الیدین کا۔ انشاءاللہ یہاں یہ بھی ثابت ہے، آپ شاہ صاحب سے سن چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے کہاں تک ہاتھ اٹھاتے؟ پیچھے آپ 2 باتیں سماعت فرما چکے، سورۃ الفاتحہ اور جلسہ استراحت قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، ارے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنے کی غلطی کر کے ولا تبطلوا اعمالکم، تمہیں اپنے عمل کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت، نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے کہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے؟ ہمارے ملک پاکستان میں یہاں تک بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ ڈیزائننگ نہیں ہے، کسی ٹیکسٹائل مل میں تو ہو سکتی ہے، مسجد میں یہ عمل ویلڈ نہیں ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ارے تمہیں اپنے ہاتھوں کو
یہاں تک اٹھا کر کے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عمل کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے؟ کیا یہاں تک اس طرح، اور اکثر ایسے شاہ صاحب اس طرح ایسے، یہ کندھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک ہاتھ اٹھاتے؟ اللہ نے فرمایا میرے آرڈر سے، صحیح البخاری 8 جلدوں والا مترجم سیٹ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 682، باب نمبر 83، رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح السبان، حدیث نمبر 735 صحیح البخاری، حدیث نمبر 736 بخاری 737 738 739 اور سنن نسائی کتاب الافتتاح باب العمل فی افتتاح الصلاۃ، 2 احادیث، حدیث نمبر 877، حدیث نمبر 1058۔ اس حدیث کی سند کے 5 راوی ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک ہاتھ اٹھاتے؟ رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے، لیکن سجدے میں جاتے ہوئے اس طرح یہ نہیں کیا کرتے تھے۔ 5 راوی ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حسب منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آخری بات فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ یہ کندھے نہیں ہے، ارے کانوں اور کندھوں میں کوئی ڈفرنس نہیں، کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے اور سینہ پاک پر باندھا کرتے تھے۔ کہاں لکھا ہے؟ ابن خزیمہ حدیث نمبر 479 479، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو سینہ پاک پر باندھا کرتے تھے اور پھر رکوع میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھتے وقت برابر دونوں ہاتھوں کو اس طرح کندھوں کے برابر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے اور کہا کرتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ سجدے میں جاتے وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اوپر، سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھوں کو اوپر نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا عمل اللہ سبحانہ و تعالی کے قرآن مجید کی آیت پر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ said in para number 26 chapter number 47 and verse number 33, O you who believe, obey Allah and obey the messenger Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam and render not vain your deeds۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تمہیں اپنے عملوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جس آیت سے شروع اسی آیت پہ مکمل، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اقول قولی ھذا استغفر لي ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔